बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़े तवातर के साथ ये ख़बरें चल रही थीं और बाकायदा एक स्कीम के तहत सियासत में इसी तरह ही होता है कि आप अपने जो दुश्मन होता है, आपका सियासी हरीफ होता है, दुश्मन तो खैर सियासत में क्या होना है, सियासी मुखालिफ होते हैं, तो सियासी तौर पर जो आपकी मुखालिफ जमातें हैं आप उनको टारगेट करते हैं, उनके बारे में डिसइंफॉर्मेशंस फैलाते हैं ताकि वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सके, उन इरादों में जो वो आपके यूँ समझें कि दीवार के साथ लगाना या आपके ख़िलाफ़ जो टारगेट्स उनके होते हैं उसमें कामयाब ना हो सकें। मैं फ़रीक़े सानी की बात कर रहा हूँ। पीडीएम के हवाले से मुसलसल जो ये कह लें कि गवर्नमेंट है, इसकी तरफ से पीटीआई जो है, इसकी तरफ से मुसलसल अजीब व गरीब सी ख़बरें फैलाई जा रही थी कि जी टूट गई। तो फिर वो अभी तक तो वो टूटी नहीं है, लेकिन एक ख़बर जिसको आप कहें कि बड़ी शद्दोमत के साथ फैलाया जाता है या फैलाया जाता रहा है माजी में भी कि जी कि अगर बिलावल भुट्टो की दावत के ऊपर 27 दिसंबर का जलसा नहीं हुआ या जलसे में मौलाना फजल रहमान शरीक नहीं हुए तो टूट गई पीडीएम या पीडीएम इख्तलाफात हैं। लेकिन वो फिर ये होता है कि फिर तीनों जने इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, सरबराही इजलास हो जाते हैं, तो फिर वो असर ज़ाहिर हो जाता है। अब जो ताज़ा वारदात है वो ये है कि कहा जा रहा है कि जी कि इसके पीछे पूरी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कहा जा रहा था कि जी के ये जो 19 जनवरी का है फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो इजलास है, इजलास से मुराद है कि जो एहतजाज है वो जो धरना टाइप है वो मतलब उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरह से शरीक नहीं होगी। किस तरह से शरीक नहीं होगी कि उसकी जो क़यादत है बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वहाँ पे शरीक नहीं होंगे और एक फोका सा एक एहतजाज होगा और जिसको कहते हैं वाजबी सा एहतजाज होगा। कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत कायम है, ये है वो है। क्योंकि बहुत से लोग ये शो कर रहे थे या तासुफ़ का इजहार कर रहे थे कि यार कि ये कहीं पे आके वहाँ पे बैठ ना जाएं। फिर उससे पहले इमरान खान साहब ने जो हदायत जारी की कि एक आइनी दस्तूरी हक़ जो है वो पाकिस्तान के शहरियों से छीनने के मुतरादिफ जो हुक्म जारी किया उन्होंने कि इस धरने में जो है मदारस के जो तुलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो शरीक ना हो। ये उन्होंने अपने जेम्स बॉन्ड नंबर 2 जो हैं शेख रशीद साहब उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है। अब बंदा पूछे कि ये आप किसी से ये उसका आइनी हक़ कैसे छीन सकते हैं? ये दस्तूर ने इंश्योर किया हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई सियासी राय रख सकते हैं, किसी एहतजाज में शरीक हो सकते हैं, किसी के ख़िलाफ़ नारा बुलंद कर सकते हैं, कहीं पर धरना दे सकते हैं। ये प्रोसेशंस का, डेमोन्स्ट्रेशंस का ये एक हक़ है, दस्तूरी हक़ है। और वो हक़ जो आपने इंजॉय किया है वो किसी से किस तरह छीन सकते हैं? वैसे भी एक इखलाक़ी सी बात है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये अहकामात जारी किए हुए हैं। उसके बावजूद ज़ाहिर है कि ये अहकामात माने नहीं जा सकते या इन पे अमल, ये काबिल अमल नहीं है। इन पे अगर अमल करने की कोशिश करेगी तो 100 रुकावटें खड़ी होंगी। एक सियासी रुकावट आएगी, एक अदालती रुकावट भी आ सकती है। बहरहाल लेकिन फिर यहाँ पे कहा गया कि जी कि वो डिफ्यूज़ करने के लिए कि जो है बिलावल भुट्टो नहीं शरीक होंगे तो फोका सा काम होगा, अल्लाह खैर सलाह। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उसमें बड़ा दो टोक उनसे पूछा गया कि जी कि एक तरफ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ में ये भी ख़बरें आ रही हैं कि आपकी कोई डील चल रही है और मतलब गवर्नमेंट के साथ। वो सहाफ़ी का इशारा ये था, लेकिन डील तक कितने और चल रही है, ये चल रही है। ये मैं आपको यानी मैं अपने ज़राए से ये बात बता रहा हूँ कि ये मामला जो हैं ये विंडो ओपन है या कह लें कि बैक डोर डिप्लोमेसी जो होती है, दर पर्दा जो मुज़ाकरात वो चल रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत के साथ नहीं चल रहे, माइंड इट, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं। और पीडीएम जो है वो नवाज शरीफ, पीडीएम के अंदर नवाज शरीफ का जो हार्ड स्टांस है उसको नरम करने के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी पॉलिटिक्स जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर जाहिर है कि ये 3 अलग-अलग, बल्कि जितनी भी इसमें पार्टियाँ अलग-अलग पार्टियाँ हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका एक पूरा सियासतदान वाला जवाब दिया। वो कहते हैं कि जी कि एक तरफ तो आप ख़ुद कह रहे हैं कि मनफी ख़बरें हैं, तो ये मनफी ख़बरें, इनमें कोई हकीकत नहीं है। सवाल फिर अगला ये था कि क्या आप 19 जनवरी के प्रोसेशन में शरीक होंगे? तो उन्होंने कहा, अब ये इन्वर्टेड कॉमे शुरू होते हैं,
کہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایز بھرپور شرکت کریں گے, وہاں پہ اس کی پوری نمائندگی ہوگی. میں اپنی پریس کانفرنسوں کے ذریعے بھی اس ایشو کو, جو فارن فنڈنگ کیس ہے کہ اگر کوئی عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کوئی بھارتی شہری پیسے دے رہا ہے, کوئی اسرائیلی پیسے دے رہا ہے, تو اس کے کوئی مقاصد ہوں گے, یہ سامنے آنا چاہیے. معاملہ گول کر گئے. وہ یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ میں شریک ہوں گا, یہ بھی نہیں کہا میں شریک نہیں ہوں. تو وہ زیادہ قرینس قیاس بات ہے کہ وہ شاید شریک نہ ہوں, کیونکہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست میں وہ اپنا راستہ بنا رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک پولیٹیکل تھاٹ یہاں پہ ہے. ایک آپ سمجھیں کہ پاکستان کے ایک معروف صحافی ہیں, میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے یار پاکستان کے ساتھ دو زیادتیاں کر دی ہیں. ایک اپنی پارٹی کے ساتھ کہ ایک ایسا نیریٹو دیا ہے کہ وہ آنے والے الیکشنوں میں پیپلز یعنی نون لیگ کو جو ہے کوئی بہت سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ ووٹ مطلب کیا کہیں گے جی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے, میرا سوال تھا. انہوں نے کہا کہ یار کہ ان کو پتہ ہوگا کہ یار کہ ہم نے تو الیکشن ان کو جیتنے نہیں دینا کسی نے, نون لیگ کو. اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بولے تو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو سادہ کریں تو پاکستان کی فوج, کسی حد تک یہ بات درست ہے, بلکہ کافی حد تک درست ہے, کیونکہ یہی مدار الحمام ہے, اسی کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس نے پاکستان کی ریاست کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میں ذاتی طور پہ اس نیریٹو کو یا اس خیال کا میں حامی نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جوڑ کے رکھتی ہیں, مگر یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی محدود کیا جا رہا ہے. نون لیگ پنجاب کی حد تک محدود ہے, پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک محدود ہے. تو جو پاکستان کی پاور پالیٹکس کے اندر جو آپ یوں سمجھے ایلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت چاروں صوبوں میں موجود ہے, تو وہ پاکستان کی فوج ہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. تو بہرحال یہ ایک نیریٹو ہے. میں اس کے اوپر, اس تھیسس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے, ہمارا مطمع نظر وہ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک انہوں نے پارٹی کو آپ سمجھیں کہ اس کے لیے زہر قاتل ہوگا, تو پارٹی جو ہے وہ آنے والے وقت میں نہیں اس طرح سے کامیاب ہوگی. اور جو انہوں نے دوسرا ظلم کیا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نیریٹو لے کے کیا ہے وہ بھی بڑی گڑبڑ کر دی ہے. پھر انہوں نے خود ہی کہا باتوں میں کہ یار کہ لیکن اب آنے والا دور ذرا مختلف ہے, ہم جو پچھلی صدی کے لوگ ہیں, اگلی صدی کے لوگوں کا معاملہ اور ہے, اب لوگ کھل کے سوال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک نیریٹو ہے. اور پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ یار کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سارے کھیل میں جو سمارٹلی موو جس نے کیا ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, زرداری ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹانگا فٹ کر لیا ہے. اگلے الیکشن جب بھی ہوں گے تو بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک ایمرجنگ لیڈر یعنی کہ پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. بہرحال یہ دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیاست میں اتنی لمبی جو ہے پیشین گوئی کرنی ذرا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی بہت زیادہ جینیس آدمی کر سکتا ہے, میرے جیسا بیوقوف آدمی جو ہے یا کم عقل آدمی وہ اتنی لمبی اس کے بس کی بات نہیں ہے اتنا دور کا تجزیہ کرنا. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے دے دیا ہے. اب لوگ ہر طرح کا سوال اٹھاتے ہیں, ہر طرح سے بات کرتے ہیں اور بے جھجک ہو کے بات کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا جو ہے یہ انقلاب سارا اس کے ذریعے آیا ہوا ہے. اور پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ بڑا, جس کو آپ کہتے ہیں اگریسو بھی ہے اور بڑا پروگریسو بھی ہے, دونوں اس میں یہ چیزیں ہیں. تو اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ 19 جنوری کو وہاں پہ ناموجود ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ ناموجود ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا اگلا الیکشن سیدھا کر رہی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کا کندھا بھی استعمال کیا جا رہا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ اگلا جو پرائم منسٹر ہے وہ نون لیگ کی طرف سے, میں اگر ان ہاؤس چینج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو رابطے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ ان کو کہا, پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ ان ہاؤس چینج لے کے آنا تھا تو بسم اللہ 1 2 3 یہ چیزیں ہوں گی. لیکن نواز شریف تک جو پیغام پہنچا وہ یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے اوپر آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ
اپنا سٹانس چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی پوزیشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ جو انہوں نے ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے وہ اسی پہ کھڑے ہیں، بلکہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ زرداری صاحب اگر آپ ان ہاؤس چینج لانا چاہتے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا اگر لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنا بندہ لے آئیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی عددی اکثریت زیادہ ہے تو نون لیگ سے ہونا چاہیے، لیکن پھر جب وہ 18ویں ترمیم والا پیغام پہنچا تو پھر انہوں نے پیغام دیا آگے سے زرداری صاحب کو کہ یار کہ یہ پھر دھوکہ ہوگا آپ کے ساتھ، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ تنی ہوئی رسی کے اوپر چل رہی ہے پی ڈی ایم، ان کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر یعنی آپس میں تقسیم در تقسیم ہو کے بھی ہم کسی اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے، اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ اب وہ کہہ لیں کہ ایک ہی وقت میں کئی گیندیں ہوا میں اچھال کے اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش ہوگی۔ پیپلز پارٹی اپنی سیاست کرے گی، نون لیگ اپنا اصولی سیاست جو وہ کہہ رہی ہے کہ اصولی سیاست وہ کر رہی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو ہے پاکستان کی سیاست کے رنگ جو ہیں وہ نکھر نکھر کے سامنے آئیں گے، اور ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے دو ٹوک انداز میں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے الیکشن کمیشن کے باہر 19 تاریخ کو۔ ممکن ہے کہ وہ وہاں پہ غیر حاضر ہوں اور کہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کر رہے ہوں، لیکن اس کا فوری طور پر مطلب یہ نکالنا ذرا مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان دی حکومت بچ گئی۔ یہ سارا کچھ اگر معاملات ہوں گے تو وہ عمران خان کی قیمت پر ہونے ہیں، تو یا پھر کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کی بھی قیمت پر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیاست ہے، سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست امکانات کا کھیل ہے، اور امکان تو ہر چیز کا ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔